The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، اقلیتوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جناوالہ واقعے کے ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا اعلان۔ کابینہ کے پہلے اجلاس میں اپنی ترجیحات واضح کر دیں، ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کرنے کا عزم۔ نگراں وزیر اعظم کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت، بولے ملکی مفاد کے خلاف رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ کابینہ اجلاس میں تمام وزراء کی شرکت، سیاسی صورتحال اور معاشی معاملات پر بریفنگ لی۔ جڑاوالا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا اعلان۔ ادھر سانحہ میں ملوث مزید 30 افراد گرفتار، تعداد 155 تک پہنچ گئی۔ تحقیقات میں اہم پیش رفت، شر انگیزی میں گرفتار 2 مرکزی ملزم بھائی نکلے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان شرپسندی کے بعد اپنے رشتہ دار کے گھر چھپ گئے تھے۔ جے آئی ٹی کی انکوائری جاری، فوٹیجز اور تصاویر کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ گرفتار 125 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی نگراں کابینہ کی پہلی بیٹھک، ملک و عوام کے منتخب نمائندے ہی چلائیں گے۔ نگراں حکومت شفاف الیکشن کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کو بھی ملاقات میں مکمل یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نگراں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس، خراب معاشی صورتحال اور مہنگائی کا بھی اعتراف کیا۔ بولے نگراں کابینہ معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری قرار۔ میر علی مردان ڈومکی نے بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان گورنر عبدالولی کاکڑ نے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ علی مردان ڈومکی کہتے ہیں کابینہ کی تشکیل 1-2 دن میں ہو جائے گی۔ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے اقدامات کریں گے۔ تقریب میں جام کمال، سرفراز بگٹی سمیت سابق وزراء اور ارکان صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نئی نگران کابینہ کی منظوری دے دی۔ سابق نگران کابینہ کے ریاض انوار، ارشاد کیسر، مسعود شاہ اور فیروز شاہ دوبارہ کابینہ میں شامل۔ سابق نگران مشیر ڈاکٹر ریاض انور بھی نئی کابینہ کا حصہ۔ نئے وزراء میں احمد رسول بنگش، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسین، عامر عبداللہ شامل۔ ڈاکٹر قاسم جان، آصف آفریدی، ڈاکٹر نجیب اللہ، عامر عبداللہ بھی نگراں وزیر بن گئے۔ ڈاکٹر سرفراز علی وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں پاناما جے آئی ٹی سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ براڈ شیٹ کمپنی نے جے آئی ٹی رپورٹ کا والیوم 10 حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ موقف اپنایا کہ درخواست گزار نے شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں کی تلاش میں نیب کی معاونت کی، لیکن نیب نے اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ واجبات کے حصول کے لیے برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ جے آئی ٹی والیوم 10 کو برطانوی عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ۔ نیب نے شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔ کیا پاکستان واپسی کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا؟ لندن میں صحافی کا نواز شریف سے سوال، بتائیں گے آپ کو نواز شریف کا جواب۔ آئندہ انتخابات میں نون لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے؟ صحافی کا سوال سن کر نواز شریف مسکرا دیے۔
نوجوان تیاری کر لیں، نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے۔ مریم نواز کی مسلم لیگ نون کے صوبائی حلقوں کے یوتھ کوآرڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو، کہا فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت اور انتشار پیدا کیا۔ قوم 2014 کے دھرنے اور 9 مئی کو اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکی۔ فتنہ فساد گروپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے۔ اہلیہ بشرا بی بی نے محکمہ داخلہ پنجاب کو خط لکھ دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کو بطور سابق وزیر اعظم جیل میں سہولیات اور بہتر کلاس فراہم کرنے کی بھی درخواست، کہا اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور بی کلاس دی جائے۔ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں شہباز حکومت کی چالاکیاں، کامران مرتضیٰ نے پردہ اٹھا دیا، بولے سی سی آئی میں اسد محمود کا کوئی کام نہیں تھا، وہ مواصلات کے وزیر تھے۔ ساتھ ہی وزیر کی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوئے اسد محمود نے اجلاس میں مخالفت کی لیکن ان کے منٹس نوٹ نہیں ہوئے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا اجلاس میں جے یو آئی کی نمائندگی اسد محمود نے کی۔ اسد محمود کی مخالفت کو منٹس کی صورت میں ریکارڈ پر لایا جانا چاہیے تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ذمہ داریاں سنبھال لی، مقبول باقر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا، متعلقہ محکموں سے بریفنگ بھی لی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی مزار قائد پر حاضری، کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا وشگاو اعلان، الیکشن سے متعلق سوال پر بولے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، آئین کے مطابق مجاز اداروں کا احتساب کرنا چاہیے۔ ادھر نگراں صوبائی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل، پہلے مرحلے میں وزراء کی حلف برداری آج متوقع، 8 سے 10 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حارث نواز، ڈاکٹر جنید علی شاہ، ڈاکٹر سعد نیاز متوقع کابینہ میں شامل، رانا حسین فضل کریم کا نام بھی زیر غور ہے۔ سندھ کابینہ تحلیل ہوئے 7 روز گزر گئے، متعدد سابق وزراء معاونین خصوصی نے سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے 15 اگست کو سابق کابینہ ارکان سے گاڑیاں واپس لینے اور سرکاری رہائش خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادھر کے پی کے سابق نگراں وزیر ایکسائز کا بھی سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے کا انکشاف، انچارج آفیسر نے ڈی جی ایکسائز کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس بی سی اے سرفراز جمالی کی گاڑی سے خطیر رقم برآمد، زیر حراست اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرفراز جمالی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔